مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر سے محمد عمر بھائی نے سوال کیا ہے کہ دوران تلاوت اگر سورت توبہ شروع ہو جائے اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر کوئی شخص سورت توبہ سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو کیا اس وقت بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں؟ سورت التوبہ جو 10ویں پارے میں ہے وہ اگر درمیان میں آ جائے، مثلا سورہ انفال سے کوئی تلاوت کر رہا ہو، سورت توبہ درمیان میں شروع ہو جائے آگے بھی تلاوت کرنی ہے تو اس وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح اگر کوئی سورت توبہ سے تلاوت شروع کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے، صرف اعوذ باللہ پڑھے، بس سورت شروع کر دے۔ البتہ اگر کوئی سورت توبہ کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اگر سورت توبہ جو ہے نا اس سے تلاوت جو ہے وہ شروع کرنی ہو درمیان میں یا اس سے شروع کرنی ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اگر جو ہے نا وہ وہاں سے سٹارٹ کر لو نئی تلاوت، اگر درمیان میں آ جائے تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی۔ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم مہربان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی کی صفت ہے اس کا ذکر ہے۔ اور سورہ براءت کی شروع میں، سورہ توبہ کی شروع میں براءت ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ غضب کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ چونکہ بسم اللہ میں شفقت کا پہلو ہے اور اس میں غضب جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، تو چونکہ یہ دونوں آپس میں دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس کے شروع میں جو ہے نا وہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ مفتی غلام ولی صاحب نے یوب سے پوچھا ہے کہ گائے اور بکریوں کے لیے جو چارہ کاشت کیا جاتا ہے کیا اس پر عشر واجب ہے، اور کیا والد اپنے مال میں سے شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ یا عشر دے سکتا ہے؟ دیکھیے گا جو چارہ جانوروں کے لیے جو ہے نا وہ کاشت کیا جاتا ہے، اگر باقاعدہ اسے کاشت کیا جائے اور اس کا جو ہے نا وہ خیال وغیرہ رکھیں تو اس صورت میں تو اس پر عشر واجب ہے، عشر تو ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر گھر میں وہ کاشت کیا جاتا ہے، جو گھر کے تابع جو باغ ہوتا ہے، تو اس پر عشر واجب نہیں ہے۔ باہر اگر کاشت کیا جائے گا تو اس پر عشر واجب ہوگا۔ اور دوسری سوال کہ شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ یا عشر دینا، دیکھیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا مصرف ایک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی شادی شدہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی جو ہے نا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اصول یعنی باپ دادا پر دادا وغیرہ، فروع بیٹا پوتا پر پوتا، بیٹی پوتی پر پوتی وغیرہ ذالکہ، نواسہ نواسی وغیرہ ذالکہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بیٹی کا تعاون کسی صورت میں ہو جائے تو براہ راست تو بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، البتہ اپنے داماد کو دے سکتا ہے۔ بیٹی کا جو شوہر ہے نا داماد کو دے دے، اس کو دے سکتا ہے، وہ گھر پر استعمال کر لے، خرچ کر لے، لیکن براہ راست ہے وہ بیٹی کو نہیں دے سکتی۔ اس طرح بیٹی جو ہے براہ راست باپ کو نہیں دے سکتی، البتہ اپنا داماد جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ نوشاد خان نے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں استاد محترم اس مسئلے کے بارے میں کہ زید ایک کمپنی کا جنرل منیجر ہے، وہ باقاعدہ تنخواہ لیتا ہے اور اپنے ڈسٹریبیوٹروں کو مال دیتا ہے اپنے مالک کی اجازت سے، وہ جو بھی چاہے ڈسٹریبیوٹروں کو مارکیٹ کے مطابق ریٹ لگا دے۔ اب ایک ڈسٹریبیوٹر مثلا بکر سے کہتا ہے کہ میں آپ کو دے کر ڈسٹریبیوٹروں سے زیادہ مال دوں گا، آپ مجھے فی بوری جو ہے 10 روپے کمیشن دیں گے، تو کیا یہ کمیشن لینا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ یہ کمیشن مالک کی اجازت کے بغیر لیتا ہے
اگر اس کو پتہ چلے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ دیکھیے گا، یہ مال ڈسٹریبیوٹرز کو دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے، اور اس کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ سیلری لیتا ہے، اس لیے وہ اس کی کمیشن نہیں لے سکتا۔ لہٰذا اگر وہ کسی کو کہتا ہے کہ مجھے آپ اتنی کمیشن دیں گے فی بورے، تو یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کام کی جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ لے سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس پر کمیشن جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ کمیشن جو ہے وہ تھرڈ پارٹی لے سکتا ہے، دو پارٹیوں کو آپس میں ملا لے۔ تو یہ تو ایک فریقین میں سے ایک خود فریق ہے، یہ کیسے کمیشن لے سکتا ہے؟ اس لیے اس کے لیے کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ ندیم خان بھائی نے پوچھا ہے کہ تہجد کا وقت اور نیت کے بارے میں بتا دے، اور 6 رکعت پڑھنی چاہیے 8؟ کیونکہ تہجد کا جو وقت ہے نا، یہ عشاء سے لے کر صبح تک ہے۔ عشاء کی نماز جب پڑھی جائے، اس کے بعد جب بھی نفل تہجد کی نیت سے پڑھی جائے گی وہ تہجد ہے، چاہے وہ سونے سے پہلے پڑھی جائے، چاہے سونے کے بعد پڑھی جائے۔ سونے سے پہلے پڑھی جائے تو بھی وہ تہجد ہی ہے، تہجد کا ہی ثواب ملے گا۔ عشاء سے لے کر صبح تک تہجد کا وقت ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سو کر رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، اس وقت پڑھ لے، زائد ہے، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، تو مجاہدہ جب زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ البتہ اگر شروع میں پڑھتا ہے سونے سے پہلے تو بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ تو 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی 8 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے تو بھی جائز ہے، تہجد کا ثواب اسے مل جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے 8 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔